أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الصافات آیت نمبر 171 تا 175 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب رسول اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہے، یوم حساب کی دعوت دیتا ہے، اور قومیں ان کی بات کو رد کر دیتی ہیں، تو جو قومیں اپنے نبی کی دعوت کو رد کر دیتی ہیں، انہیں جھٹلا دیتی ہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برستا ہے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دی جاتی ہے۔ قریش مکہ کو یہ بات بتا کر ان کے سامنے قوم ہود، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے اور انہیں خبردار کیا گیا کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھٹلانے پر اصرار کیے رکھا تو تمہارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو پہلی اقوام کا ہوا ہے، اور اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے گا اگر تم اپنی اس تکذیب پر ڈٹے رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری تھی کہ مکہ کے اندر تمہارا رہنا دشوار، کفار تم پر مشکلات کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تمہیں ساحر اور مجنون کہتے ہیں، تمہیں کاہن کہتے ہیں، تمہیں کہتے ہیں کہ تو ایک ایسا انسان ہے، تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، اہل ایمان کو مصائب سے دوچار کیا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمائے۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، جہاں پر آپ کا اور اہل ایمان کا رہنا دشوار کر دیا گیا تھا، اور مکہ کے قریش، مکہ کے سردار آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے اور آپ سے معافی کی درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے پہلے یہ وعدہ کر چکے ہیں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اس میں اہل ایمان اور اس وقت کا رسول اور اللہ کی وہ غیبی طاقتیں ہیں، فرشتے ہیں جن سے اللہ اہل ایمان کو رکھ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، ایک مدت مقرر تک ان کے چھوڑ دیں۔ دیکھیے فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا عذاب کے لیے، ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ جو عذاب کی دھمکی دیتے ہیں وہ لے آ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ آپ سچے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے شہر میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہو۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، دیکھتے رہیے یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، رسولوں پر سلام، والحمد للہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اس دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔